سورت نصر مدنی ہے اور صرف 3 آیتیں ہیں، بالکل اخیر میں نازل ہوئی ہے 114، اس کے بعد کوئی سورت نہیں آئی ہے۔ آیتیں تو آئی ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، وفات سے 3 یا 4 یا 6 دن پہلے، لیکن کوئی سورت نہیں ہے، اس لیے 114 نمبر کی یہی سورت ہے۔ موجودہ ترتیب میں 110 ہے، اور اس سورت کے بھی 3 مقاصد ہیں۔ فتح ہو گئی، مکہ مکرمہ فتح ہوا، نصرت پہنچ گئی، آخرت کی تیاری فرمائے، سفر قریب ہے، مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس وقت آ گئی اللہ کی امداد اور فتح، یعنی مکہ فتح ہوا، کیونکہ مکہ کا فتح تمام فتوحات کا باب ہے۔ صحیح البخاری میں ہے کہ لوگ منتظر تھے کہ اگر یہ نبی برحق ہے تو مکے سے دور نہیں رہے گا۔ جب آپ 8ویں سال اقتدار کے ساتھ وہاں تشریف لائے تو سارے قبائل اور عرب ٹوٹ پڑے ایمان لانے میں، کوئی وجہ باقی نہیں تھی، ہر طرف کے معجزات دیکھ چکے تھے۔ جس وقت آئی اللہ کی مدد اور فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو داخل ہو رہے اللہ کے دین میں جوک در جوک۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس تسبیح فرمائے رب کی حمد کے ساتھ اور معافی مانگے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ لوگ آ گئے جنہوں نے آپ کی زندگی میں اسلام لانا تھا، وہ آ گئے، اور آپ تسبیح اور حمد بجا لائے اور استغفار کرتے رہے۔ 3 چیزیں تلقین فرمائی، تسبیح، تحمید، استغفار، اور نتیجہ کیا ہے کہ اللہ قبول فرما لے گا، انہ کان تواب۔ آیت کے نزول پر ابو بکر صدیق زار و قطار روئے ہیں اور لوگ حیران تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جب دین مکمل ہوا اور لوگ آ گئے اور آپ تیاری کرے تو سفر قریب ہے نا۔ کہتے ہیں باغ جب پھل دینے پر آ جاتا ہے تو مالی فوت ہو جاتا ہے، باغبان چلا جاتا ہے۔ اللہ، چمن والوں سے ہم صحرا نشیں کی بو دبا شچی، بہار آتی چلی جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ سمجھ گئے کہ کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہمارے بڑے عالم تھے، وہ آیت کو سمجھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں صحابہ کا امتحان لیا۔ وجہ یہ بنی کہ حضرت عمر نے ابن عباس کو مجلس مشاورت میں رکھا تھا، وہ نوعمر تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شکایت کی کہ لنا ابناء مثلہ، ہمارے بیٹے اس کے برابر ہے، یہ ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ عالم بڑا ہے، قرآن شریف کا بڑا ماہر ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہم سب ماہر ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، گز ہو یہ میدان۔ ایک دن جب تمام صحابہ بڑے بڑے موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ نصر میں کوئی خاص چیز بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ کسی نے کہا فتح ہو گئی ہو، کسی نے کہا نصرت آ گئی ہو، کسی نے کہا کہ استغفار کا حکم ہے، کسی نے کہا تسبیح و تحمید ہے۔ حضرت عمر نے کہا سیدھی بات کرو۔ سب چپ ہو گئے تو عبداللہ ابن عباس سے کہا اواماذا تقول، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ففیہ خبر بنعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اعلان ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سورتوں کے ایسے مقاصد جاننا جو بظاہر موجود نہ ہو، یہ علم قرآن ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے نکل آیا، یہ یہاں سے نکل آیا، یہ موجود نہیں ہے اس میں، لیکن عقل مند جانتا ہے کہ حضرت جن لوگوں نے اسلام لانا تھا جوک در جوک آ گئے، مکہ فتح ہونا تھا ہو گیا، میں نے مدد بھیجی۔ اب آپ سبحان اللہ والحمدللہ اور استغفر اللہ پڑھتے رہے۔ سمجھ گئے؟ مطلب یہ ہے کہ وقت قریب ہے۔ اللہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الجامع الصحیح کے اخیر میں جو سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات لائے، وہ اس صورت کی وجہ سے کہ اخیر میں آپ کو فسبح بحمد کہا گیا۔ تو انہوں نے ایسی حدیث ڈھونڈ لی کہ جس میں تسبیح و تحمید دونوں،
اس میں اختلاف ہے کہ آخری کلمہ کیا ہونا چاہیے. جمہور محدثین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ نہیں، استغفر اللہ واستغفر انہ کان توابا. اللہ اکبر وللہ الحمد. توبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ ہوئے ہیں، جیسے مودودی صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ تو کہہ کے اے مالک اس 23 سالہ زمانے نبوت میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے وہ معاف فرما. پیغمبر 23 سال تک کوتاہیاں کرتے رہے، وہ کوئی اجتہاد کرتے تھے کیا؟ پیغمبر کو تو اللہ فرماتے انک بأعیننا ووحینا، آپ میری نگاہ اور وحی کے مطابق چل رہے ہیں. پیغمبر کو تو اللہ فرماتے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، آپ جو بولتے بھی ہیں وہ بھی ہماری وحی کا حصہ ہے. تواب کے معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، یعنی عالی درجات دینے والا. معلوم ہوتا ہے کہ صورتوں کے ایسے مقاصد جاننا جو بظاہر موجود نہ ہو، یہ علم قرآن ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے نکل آیا، یہ یہاں سے نکل آیا، یہ موجود نہیں ہے اس میں، لیکن عقل مند جانتا ہے کہ حضرت جن لوگوں نے اسلام لانا تھا جوک در جوک آ گئے، مکہ فتح ہونا تھا ہو گیا، میں نے مدد بھیجی. اب آپ سبحان اللہ والحمدللہ اور استغفر اللہ پڑھتے رہے. سمجھ گئے؟ مطلب یہ ہے کہ وقت قریب ہے. اللہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الجامع الصحیح کے اخیر میں جو سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات لائے، وہ اس صورت کی وجہ سے کہ اخیر میں آپ کو فسبح بحمد کہا گیا. تو انہوں نے ایسی حدیث ڈھونڈ لی کہ جس میں تسبیح و تحمید دونوں. اس میں اختلاف ہے کہ آخری کلمہ کیا ہونا چاہیے. جمہور محدثین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ نہیں، استغفر اللہ واستغفر انہ کان توابا. اللہ اکبر وللہ الحمد. توبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ ہوئے ہیں، جیسے مودودی صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ تو کہہ کے اے مالک اس 23 سالہ زمانے نبوت میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے وہ معاف فرما. پیغمبر 23 سال تک کوتاہیاں کرتے رہے، وہ کوئی اجتہاد کرتے تھے کیا؟ پیغمبر کو تو اللہ فرماتے انک بأعیننا ووحینا، آپ میری نگاہ اور وحی کے مطابق چل رہے ہیں. پیغمبر کو تو اللہ فرماتے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، آپ جو بولتے بھی ہیں وہ بھی ہماری وحی کا حصہ ہے. تواب کے معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، یعنی عالی درجات دینے والا.